لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم غلام علی منجی اور مرحوم عرفان ابن مشتاق کانٹریکٹر کی روح کو اصالہ ثواب فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ مبارکہ شورا کی آیت نمبر 30 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وما اصابکم من مصیبت، کوئی ایسی مصیبت تم پر نہیں آتی، فبما کسبت ایدیکم، مگر یہ کہ وہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہوتی ہے. خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ کوئی ایسی مصیبت، کوئی ایسی پریشانی نہیں آتی مگر یہ کہ وہ تم نے خود جو ہے وہ حاصل کی ہوتی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جبکہ پروردگار عالم بہت سی تمہاری غلطیاں، خامیاں اس سے جو ہے وہ درگزر کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے. گزشتہ چند ہفتوں سے اور مخصوصاً جو گزشتہ جمعرات کی مجلس تھی اس میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ چوتھے امام کی حدیث، تیسرے امام کی جو خطبہ تھا اس میں امام کس طریقے سے ہم سب کو آگاہ فرما رہے ہیں کہ دنیا کا نیچر کیا ہے. اور یہ میں کیوں گفتگو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کل اس دن بھی آپ سے عرض کیا تھا، آج بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے کہ جب تک ہمیں اس دنیا کے مزاج سے واقفیت نہیں ہوگی اس وقت تک ہمیں اس دنیا میں رہنے کا سلیقہ نہیں آ سکتا. ہماری بے جا ایکسپیکٹیشنز، ہماری بے جا توقعات، ہماری بے جا ایسی چیزوں کی تلاش کہ جس کو خدا نے خلق ہی نہیں کیا. امام نے صراحتاً اپنی اس حدیث میں فرمایا تھا، اور یہ جملہ امام نے فرمایا وَلَا تَطْلُبْ مَا لَا يُخْلَقْ، ایسی چیز کو ڈھونڈو ہی مت کہ جس کو اللہ نے خلق ہی نہیں کیا. تو یہ گزشتہ جمعرات آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ امام کیا فرما رہے ہیں، اللہ نے اس دنیا میں راحت اور چین کو خلق ہی نہیں کیا تو پھر تم اس کو کیوں ڈھونڈتے ہو. چین اور راحت اور سکون جو مطلق سکون ہے وہ صرف آخرت میں ہے، جنت میں ہے، اور جنت والوں کے لیے. سب آپ کے سامنے گفتگو بیان ہوئی تھی. اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ جب تک ہمارے ذہنوں میں حقیقت دنیا سمجھ میں نہیں آئے گی ہم اس وقت تک یہاں سکون سے نہیں رہ سکتے. ہمیشہ وہ ایک طریقے کا ڈپریشن، اینگزائٹی ڈس آرڈرز، جو موڈ سوئنگز ہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈرز، جو سائیکوٹک ڈس آرڈرز ہیں، ہیلوسینیشن کی پرابلمز ہیں، الگ الگ تخیلات ہیں. لوگ آتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ مولانا مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا، مجھے جو ہے جن بھوت نظر آ رہے ہیں، میرے اندر میرے اندر جن اتر گیا، سب کیا ہے. یہ انسان کبھی کبھار اتنی آسانی سے کسی شیعہ اور کسی امیر المومنین کے چاہنے والے کے اوپر کوئی جن غالب آ جائے یہ ممکن نہیں ہے. جب تک جو ہے آپ ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، جب تک آپ دعاؤں سے وابستہ ہیں، لہٰذا مختلف جو ہے وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ پریشانیاں ہیں، یہ فکریں ہیں.
یہ بے جا توقعات ہے دنیا سے. اب جب ہم جو ہے وہ چیز جو خلق ہی نہیں ہوئی ہے اس دنیا میں ڈھونڈنے چلیں گے تو وہ جب ملے گی نہیں. مالم ینل امام نے فرمایا وہ چیز جس تک تم نائل نہیں ہو سکتے, جو تمہاری گرفت میں آ ہی نہیں سکتی, تو کیوں اس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ جب اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا ہے اس دنیا میں اس راحت کو, چین کو, تو کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اب پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے؟ مصیبتیں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, لیکن ان میں سے بہت سی پریشانیاں مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو تمہاری اپنی وجہ سے ہیں, تم خود اس کی وجہ ہو. تو انسان غور کرے, انسان فکر کرے, ہر چیز میں جو ہے وہ اللہ کو قصوروار نہ ٹھہرائے. لہٰذا بہت ضروری ہے دنیا میں کتنے بڑے بڑے اس وقت جو ہے انسٹیٹیوٹس بنے ہوئے ہیں, کلینکس کھلی ہوئی ہیں, سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں آ کے, اور سائیکالوجسٹ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اور آپ کی جو ہے وہ ایموشنل ڈس آرڈرس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیسہ خرچ ہوتا ہے, دوائیں آپ کھاتے ہیں, لیکن جو سب سے بڑی دوا انسان کو ایموشنل ڈس آرڈر سے نکلنے کے لیے اسلام نے دی ہے وہ فرش اعضا ہے. وہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں. ڈپریشن سے نکلنے کے لیے یہ آنسو سب سے بڑی نعمت ہے. انسان آنسو بہائے, انسان گریا کرے, ہر بات میں پروردگار عالم نے برایا اور کہا کہ آؤ آ کے بیٹھو, گریا کرو, عبادت میں آؤ, بندگی میں آؤ, راز و نیاز میں آؤ, اور آ کر سمجھو کہ تمہیں کیا پروردگار عالم نے نعمت دی ہے. خداوند عالم کیا فرما رہا ہے؟ مختلف یہ جو ہم اور آپ ابھی دعائے جو ہے وہ کمیل پڑھ کے اٹھے ہیں, حق تو یہ ہے کہ ہر جمعرات کو دعائے کمیل کے ایک درس ہو, مختصر سے جو ہے وہ اس کے فقرات کی شرح بیان ہو. ہم کیا پڑھتے ہیں؟ دنیا کی جو بلائیں ہیں وہ کس لیے ہیں؟ یاد رکھیے گا, بعض بلائیں جو ہے وہ انڈیکیشنز ہوتی ہیں, بعض بلائیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہیں؟ انڈیکیشنز ہوتی ہیں, ہم کو بتاتی ہیں کہ بھیا ہوشیار, خبردار, اگر تم یہ نہیں برداشت کر پا رہے ہو تو وہاں والی بلائیں کیا خاص برداشت کرو گے؟ گھبراؤ نہیں, پریشان نہیں ہو. کیا ہم کہتے ہیں؟ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا. اے میرا رب, تو میرا ضعف, تو میری کمزوری کو جانتا ہے, اور یہ جو بلائے دنیا ہے یہ بھی تو جانتا ہے جو مجھ پہ آ رہی ہیں. من بلاء الدنیا وعقوباتها, جو دنیا میں بلائیں اور جو عقوبات, جو گرفتاریاں, جو پریشانیاں, جو میرے کاموں کی جو گرفتاریاں ہیں. وما يجري فيها من المكاره على اهل الدنيا, اور تو جانتا ہے کہ جو ہے وہ کیا کیا بلائیں جاری ہوتی ہیں, کیا کیا جو ہے مصیبتیں مجھ پر آتی ہیں, اور میرے ضعف کو بھی جانتا ہے. على ان ذلك بلاء ومکروہ, اور یہ جو تمام بلائیں ہیں, یہ جو تمام مکروہات ہیں, یہ جو تمام, اسی لیے کرب و بلا, انشاءاللہ ربط مصائب کے لیے اس بات کو جو ہے آپ ذہن میں رکھیں کہ اس لیے اس سرزمین کا نام ہے کربن و بلائن. کرب اور بلا یعنی مصیبتوں کی جگہ, پریشانیوں کی جگہ, بلا کی جگہ. کرب یعنی درد کی جگہ. کوئی نبی وہاں سے نہیں گزرا مگر یہ کہ جو ہے وہ اس کے جسم سے خون نکلا ہو. یہ امتحانات کی منزل ہے, اس کو سمجھیں. اب ہم کیا کہتے ہیں؟ الا ان ذلک بلاء و مکروہ, یہ جو بلائیں ہیں دنیا کی, یہ جو بلائیں, اس کی کیفیت کیا ہے؟ ہم امام علی فرماتے ہیں قلیل مکفوہ, ہاں قلیل مکفوہ, یسیر بقاؤہ, قصیر مدتہ. یہ جو بلائیں دنیا کی ہیں اس کی خصوصیات ہیں. اس کی خصوصیات کیا ہے؟ قلیل مکفوہ, یہ بہت کم وقت کے لیے جو ہے وہ آتی ہے, کم وقت کے لیے ٹھہرتی ہے. یسیر بقاؤہ, اور اس کی بقا, اس کی کنٹینیوٹی بھی جو ہے بہت کم ہوتی ہے. وقصیر مدتہ, اور اس کی جو مدت ہے وہ بھی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی بلائیں ہیں, یہ دنیا کی بلائیں ہیں. اور ان دنیا کی بلاؤں کو ہم برداشت نہیں کر پاتے, ہم ٹوٹ جاتے ہیں. کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ چونکہ ہم نے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط نہیں کیا, چونکہ ہم نے اپنے اس بقول شخص کے اس مینٹل ہیلتھ کے اوپر کام نہیں کیا, ہم نے اس اپنی جو ہے وہ تربیت نفس کے اوپر کام نہیں کیا. اب ہم دعائے کمیل میں کیا کہنے, مولف کیا فرما رہے ہیں؟ اس بلا کو سمجھو, یہ کون سی بلا ہے؟ قلیل ہے, ہاں قصیر ہے, بہت چھوٹی سی ہے. مکروہ و یسیر بقاؤ و قصیر مدتہ, فکیف احتمالی لبلاء الآخرہ. اب جب ہم اس چھوٹی چھوٹی دنیا کی بلاؤں کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں تو اب ہم کیف احتمالی, اب ہم کیسے متحمل ہوں, کیسے برداشت کریں آخرت کی بلاؤں کو؟ اللہ اکبر. آخرت کی بلائیں کیسی ہیں؟ وَجَلِيلَ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ, اور اس کی جو مکارے ہیں, اس کی جو بلائیں ہیں, اس کی جو سختیاں ہیں وہ کتنی جلیل اور عظیم ہیں, کتنی بڑی ہیں. فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ, دنیا کی کیا تھی؟ چھوٹی چھوٹی مدت والی بلائیں تھی, لیکن آخرت والی تطول مدت, طولانی مدت والی بلائیں ہیں. جب ہم یہاں نہیں برداشت کر پا رہے ہیں تو وہاں کیا برداشت کریں گے؟ لہذا تربیت انسان یہاں کرے. وَيَدُومُ مَقَامُهُ, اور یہ جو ہے وہ
بڑھتی رہتی چلتی رہتی ہے, دائم ہے, کنٹینیوٹی ہے اس کے اندر. لہٰذا انسان اس دنیا کی نیچر کو سمجھے. میں اپنے جوانوں سے اس دن میں نے عرض کیا تھا, خاص طور پہ بزرگ ہمارے اچھی طرح ان سب باتوں کو جانتے ہیں, یہ بیجا توقعات چھوڑ دیجیے دنیا سے, یہ بیجا لگاؤ. بیجا یعنی unnecessary, جو چیزیں جو ہے وہ سینسیبل نہیں ہیں, جو چیزیں واقعی doesn't make any sense. کیا ہم جو توقع رکھتے ہیں اس دنیا سے؟ بے پناہ دولت, بے پناہ شہرت, بے پناہ طاقت, بے پناہ جو ہے وہ فیم, بے پناہ ویلتھ. کیوں بے پناہ؟ کیوں بے پناہ؟ بے پناہ یعنی کیا؟ انلمیٹڈ. آپ جو ہے اس لمیٹڈ دنیا میں انلمیٹڈ کی خواہش کر رہے ہیں. یہی تو امام فرما رہے ہیں, لم ینل ولا تطلب ما لم یخلق. اس چیز کو طلب ہی نہ کرو جو خلق نہیں ہوئی ہے. یعنی اس لمیٹڈ دنیا میں انلمیٹڈ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو کیوں ڈھونڈتے ہو انلمیٹڈ چیزیں؟ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیوں خود کو پریشان کر رہے ہو؟ اور کیوں اپنے سراؤنڈنگ جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کو پریشان کر رہے ہو؟ میں آپ سے توقع کروں, آپ مجھ سے توقع کریں چھوٹی موٹی, بس ٹیمپریری. لیکن اگر ہم بیجا لمبی آرزویں, لمبی جو ہے وہ توقعات اس دنیا سے, اپنی جاب سے, اپنے باس سے, اپنے جو ہے وہ دوستوں سے, اپنے ریلیٹیو سے, اپنے فرینڈز سے, بیجا توقعات, لمبی توقعات, لمبے ایکسپیکٹیشنز, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہمیں مل ہی نہیں سکتی. کیوں؟ چونکہ جو بھی ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہ جو خود لمیٹڈ ہیں, جو خود اللہ کی محدود مخلوق ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم انلمیٹڈ ایکسپیکٹیشنز اس ذات سے کریں جو لامحدود ذات ہے. ہم جو ہے کہاں غلطی کرتے ہیں؟ ہم غلطی یہاں کرتے ہیں کہ ہم لامحدود چیزیں محدود لوگوں سے طلب کرنے لگتے ہیں. محدود لوگ کہاں دیں گے ہمیں؟ اس دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب محدود ہے, اور ہماری خواہشات لامحدود. لہٰذا اسی وقت یہ خواہشات پوری ہوں گی جب ہم لامحدود کی بارگاہ میں جائیں گے, لامحدود سے لوح لگائیں گے, لامحدود سے ایکسپیکٹ کریں گے کہ پروردگارہ مجھے یہ عطا کر, مجھے وہ عطا کر. ہم کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ Why do we break in this world? کیوں ہم جو ہے وہ ان ڈس آرڈرز میں, ہم انگزائٹی میں, ہم ڈپریشن میں. اور یاد رکھیے یہ جو بلائیں ہیں, روایت میں ہے کہ ان اشد الناس بلاء الانبیاء, پروردگار عالم ہر ایک کو بلا میں مبتلا کرتا ہے. بلا یعنی کیا؟ یعنی آزمائش, یعنی سختیاں. اور حدیث میں ہے کہ جو سب سے زیادہ, ان اشد الناس بلاء الانبیاء, جو سب سے زیادہ بلاؤں میں, پریشانیوں میں گرفتار ہوئے وہ کون ہے؟ انبیاء, اولیاء, صلحاء. اور پھر فرمایا کہ ثم الذین یلونہم ثم الامثل فالامثل, اور پھر جو انبیاء کے راستے کو فالو کرنا چاہتے ہیں ان پر بھی یہ بلائیں آئیں گی, ان پر بھی یہ مصیبتیں آئیں گی. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ آپ سوچیں, میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا, خداوند عالم کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں لگتا ہے تم جنت یوں ہی چلے جاؤ گے. آیت یاد ہے جمعرات کو گزشتہ ہفتے پڑھی تھی. تمہیں لگتا ہے تم جنت یوں ہی چلے جاؤ گے, تمہاری کوئی آزمائش نہیں ہوگی ان لوگوں کی طرح جیسے امت ہائے قبلی کی جو ہے وہ آزمائشیں ہوئی تھی. The nations before you they were tested. تمہارا بھی ٹیسٹ ہوگا جیسے ان کا ٹیسٹ ہوا ہے, اور ہر ایک کو اپنا ٹیسٹ دینا ہے. جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جو جتنا بڑا رتبے والا ہے, ہم چھوٹے سے اگر ہوں گے تو ہم ٹھیک ہے, چھوٹے چھوٹے ہمارے ٹیسٹ ہوں گے, اور اگر ہم بڑے قدم اٹھانا چاہیں گے تو بڑی آزمائشوں کے لیے تیار ہونا پڑے گا, بڑے امتحانات کے لیے تیار ہونا پڑے گا. اور نبی وہ ہوتا ہے کہ جو پوری امت کو جو ہے وہ گائیڈ کرنے آ رہا ہے, لہٰذا اس کی آزمائشیں اور بڑی ہیں. اور پھر چونکہ امام کا رتبہ اس سب سے بڑا ہے, لہٰذا امام کی آزمائشیں اور بڑی ہیں. جناب ابراہیم کی آزمائشیں ایک جگہ آ کر وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ آ کر رک گئیں, لیکن جناب ابراہیم کی مرحلہ امامت نیچی والی امامت ہے, لیکن امیر المومنین کی امامت اللہ اکبر. لہٰذا اسی حساب سے امام علی کا بھی جو ہے وہ ان کی آزمائشیں ہیں, ان کے امتحانات ہیں. لہٰذا ان آزمائشوں سے ڈرنا نہیں ہے, ان سے گھبرانا نہیں ہے. اپنے عقیدہ توحید کو, جو میں اکثر کہتا ہوں عقیدہ مضبوط کریں. کبھی کبھار عقیدہ امامت کا ہوتا ہے, اور کبھی کبھار عقیدہ نبوت کا ہے, اور پھر عقیدہ توحید. عقیدہ توحید, ہمارا توکل کہاں گیا؟ ہمارا اللہ پر یہ کہ وہ میرا رب ہے, وہ میرا خالق ہے, وہ میرا رازق ہے, وہ عادل ہے, وہ حکیم ہے. اگر ہمارے ساتھ کوئی مصیبت پریشانی آ رہی ہے اور ہمیں اللہ کی حکمت پر یقین نہیں ہے تو ہم کہیں گے یا اللہ یہ تو نے میرے ساتھ کیا کر دیا. ہمیں اگر اللہ کی عدالت پر شک ہے تو ہم یہ کہیں گے پروردگارا یہ تو میرے ساتھ جو ہے وہ درست نہیں ہوا. آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو جو ہے شکوہ پروردگارا کچھ. البتہ میں ایک چیز یہاں پہ کہتا چلوں,
بعض ہمارے علماء بھی اس تعبیر کو استعمال کرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہاں تک یہ صحیح ہے، لیکن یہ کہ جو ہے وہ شکوہ کریں اللہ سے اور گلہ کریں. اگر دعا میں کہیں کوئی شکوہ ہے، دعا میں اگر ہم نے اس طرح کا نہیں دیکھا، لیکن اگر کوئی دعا میں شکوہ ہے تو اس کو تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے رب الارباب جو آپ کا پروردگار ہے اس سے آپ اس طرح گفتگو نہیں کر سکتے کہ جو آپ شکوہ کریں جس طرح جو ہے وہ ہم اپنے کسی دوست سے کرتے ہیں. ہم نے بعض اوقات سنا ہے کچھ لوگوں کو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے رب سے جو ہے دوستانہ طریقے سے باتیں کرو فلاں. نہیں، ایک احترام ہے، دوستانہ طریقے سے بات ہو لیکن ایک احترام ہے اپنے رب کا، پروردگار عالم کی ایک منزلت ہے، اس کا ایک احترام ہے، لہٰذا بات ہو اپنی مشکل بھی بیان کی جائے، لیکن وہ شکوہ جو آپ اپنے دوست سے کر لیتے ہیں یا معمولی لوگوں سے کرتے ہیں وہ پروردگار عالم سے اس طرح کی گفتگو ڈائلاگ نہیں ہونا چاہیے. پروردگار عالم نے بتایا کس طرح مجھ سے گفتگو کی جائے، لہٰذا وہ بات الگ ہے، کسی اور موضوع پہ انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں اس دنیا میں آنا ہے، یہ بچے خاص طور پر یاد رکھیں. ٹیسٹ ہونا ہے. آپ نے خواب دیکھا، خواب دیکھیے، بڑے بڑی آرزویں، بڑے بڑے خواب دیکھیے، اس کے لیے محنت بھی کریے، لیکن یہ کہ اگر نہ مل سکے تو you don't have to break down. آپ کو نا امید نہیں ہونا ہے، آپ کو ڈپریشن میں نہیں چلے جانا ہے، آپ کو کسی کمپلیکس میں نہیں چلے جانا ہے کہ جو ہے وہ ایک انگزائٹی جو ہے وہ ڈس آرڈر آپ لے کر بیٹھ گئے. نہیں، محنت کرو، کوشش کرو. خطرے ہیں، تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، ائمہ اطہار نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کوشش کرے کہ ہم جتنا ہو سکے اپنے عقیدہ توحید کو مضبوط کریں. یہ سب سے بڑی ریمیڈی ہے. اس وقت دنیا میں جو ہے ویسٹرن کنٹریز میں جو ہے وہ ہم ایک ریسرچ دیکھ رہے تھے، ہر 6 لوگوں میں سے، یو کے کی رپورٹ تھی، ہر 6 لوگوں میں سے اس وقت مادیت کتنے عروج پر ہے. سو کالڈ ڈیولپڈ کنٹریز جن کو ہم بڑا جو ہے وہ چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں اور دل چاہتا ہے وہ پہنچ جائے وہاں، کسی طرح زندگی بسر کرنے لگے. ہر 6 آدمیوں سے ایک آدمی اسی مینٹل ڈس آرڈر اور انہی جو ہے ایموشنل ڈس آرڈرز میں گرفتار ہے، پریشان ہے. ہر دن وہ سوچتا ہے میں سوسائڈ کر کے مر جاؤں، اس کے آگے کچھ ہے ہی نہیں، سمجھ ہی نہیں آتا، ہار چکا ہے اپنی زندگی سے. کیوں؟ چکا اس کا توکل ختم ہو چکا ہے. اس کو لگتا تھا یہ دنیا ہی سب کچھ ہے. اب جب اس کو اس دنیا میں اس کی خواہشات پوری نہیں ہو پائیں، مادی خواہشات، پیسہ، دولت، چاہت، سیکشول ڈیزائرز، یہ وہ فلاں، سب کچھ کر لیا، کچھ نہیں حاصل ہو پا رہا ہے، ہم اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پا رہے ہیں، تو اب انسان کیا کہتا ہے؟ اب مر جائے، مر کے دیکھے کیا ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. انسان کے لیے پروردگار عالم نے، خدا کی قسم آپ اس کو غنیمت جانے، کسی مکتب، حتیٰ مسلمانوں کے پاس ہی ہر مکتب میں یہ نہیں ہے. آپ کو جو دعاؤں، جو دعائے کمیل، دعائے توسل، نماز میں، مسجد میں، مدرسے میں، مجلس میں یہ جو شرکت کی تاکید کی جاتی ہے، اس لیے کہ آؤ اپنے اس اسپرچول ایسپیکٹ کو زندہ کرو، آ کر انسان محسوس کرے. نماز جماعت میں شرکت ہے، نماز جماعت میں آئیں گے نہیں، گھر میں پریشانیاں کیوں نہیں ہوں گی؟ پریشانیاں، یہ چیزیں انسان اس پہ غور کرے. مجلس ماتم کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک کسٹم ہے، ایک ٹریڈیشن ہے. نہیں، یہ ہمیں اہل بیت اطہار نے بڑی نایاب ٹریجرز عطا فرمائے ہیں. انسان آئے بیٹھے، یہ دعائے کمیل جو ہوتی ہے یہ صرف اس لیے نہیں کہ آپ بس آئے ہو بس ٹھیک ہے مجلس میں بیٹھنا ہے، جمعرات ہے، کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے. نہیں، انسان جو ہے وہ ایک ایک کلمہ، یہ میں نے آج ترجمہ کیا آپ کے سامنے، اب جب یہ دعائے کمیل میں آئے اس پہ انسان غور کرے، فکر کرے، اپنے آپ کو کنیکٹ کرے ان دعاؤں سے. یہ اہل بیت اطہار کے دولب مبارک سے، وجود مقدس سے نکلے ہوئے کلمات ہیں، ان کے اندر معجزاتی کیفیات ہیں. اب اس کو محسوس کریے. کسی بھی دوا کی، دارو کی ضرورت نہیں پڑے گی انسان کو، کہ اگر انسان واقعاً ٹریڈیشنل چیزوں سے نکل کر واقعاً ان تمام چیزوں کے مقصد کو سمجھے، وقت پر نماز پڑھے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اسپرچولی اپلفٹ کرے. اسپرچولیٹی ختم ہو گئی ہے، نہیں ہے. کہاں ہے دین میں معنویت جو ہے اس دنیا میں، اس طرف جو ہے وہ سو کالڈ ڈیولپ کنٹریز میں کہاں ہے؟ لہٰذا ہر 6 میں سے ایک آدمی جو ہے وہ اس پریشانی میں مبتلا ہے. اب جا کے دیکھیے، اور جو بڑے بڑے جو ہے سائیکیٹرسٹ ہیں اور جو سائیکوٹک پرابلمس کو، ڈس آرڈرز کو جو ہے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں لوگوں سے. تو یہ کیا ہے؟ ہمیں پروردگار عالم نے فری میں، اور وہی میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا آپ کے سامنے مجلس میں، کہ جو چیز فری میں ملتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی انسان کو. لہٰذا انسان سمجھتا رہے تو بس مجلسیں ہو رہی ہیں، ماتم ہو رہا. نہیں، اس کو اپنی روح کو کنیکٹ کریے، اپنے مزاج میں یہ لے کر آئیے کہ ہم اس شیرینی اور اس مٹھاس کو محسوس کریں جو نماز اول وقت میں ہے. جو مٹھاس اول وقت نماز میں ہے وہ آخر وقت میں نہیں ہے. کیوں تاکید کی گئی ہے؟ ہمارے شیعوں کو پہچانو، الا عند مواقیت الصلاۃ،
کہ دیکھو وہ کتنا زیادہ نماز کے وقتوں کی پابندی کرتے ہیں، نماز جماعت میں آتے ہیں، انسان مومن ایک دوسرے سے ملتا ہے، مومن جب ایک دوسرے کو دیکھتا ہے روایت میں ہے تو گناہ جھڑ کر گر جاتے ہیں، گناہ جھڑ جھڑ کر گرتے ہیں۔ جناب حذیفہ سے یہ روایت ہے کہ رسول اکرم سے نقل فرمایا کہ جب ایک مومن دوسرے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے تو جس طرح سے سوکھے پتے پیڑ سے گر کے ختم ہو جاتے ہیں اس طرح سے مومن کے گناہ جھڑ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ گناہوں کا بوجھ جس کے تلے ہم دبے چلے جا رہے ہیں، ہم پریشان ہیں اپنی آخرت سے، اپنی دنیا سے، یہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ انسان ایک امید کی کرن دیکھتا ہے، انسان کو ہوپ چاہیے اس دنیا میں، انسان کو امید چاہیے، اور ظہور امام سے بہتر کوئی امید ہے؟ دین سے بہتر کوئی امید ہے؟ کسی دین میں نہیں، کسی مذہب میں نہیں ہے۔ ائمہ اطہار نے ہمیں اس طرف بلایا ہے اور انسان اس کے اوپر غور کرے کہ کس طریقے سے ہمیں، مخصوصاً ہمارے بچے نہ ٹوٹیں ان پرابلمز کے سامنے، اپنی ظرفیت کو بڑھائیے۔ یہ جو مجالس ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ جو پروگرامز ہیں، یہ جو اعمال ہیں جس میں آپ آ کے شرکت کرتے ہیں، یہ آپ کی قوت ایمانی کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریے کہ میرے پروردگار عالم نے مجھے پیدا کیا ہے تو مجھے یوں ہی چھوڑ دے گا کہ کیوں، کاہے کی فکر ہے؟ رزق کی فکر ہے، محنت کرو رزق ملے گا، پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے۔ روایات میں ہے، مذاق ہے، واقعی مذاق ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جس چیز کی اللہ نے ذمہ داری لی ہے بندہ اس کے لیے پریشان ہے، اور جو چیز ذمہ داری بندے کی ہے اس کو اللہ پہ چھوڑ دیا۔ یعنی کیا؟ یعنی اللہ نے ذمہ داری لی تھی رزق کی تو بندہ وہ اس کی تلاش میں گھوم رہا ہے، اور تمہاری ذمہ داری تھی کوشش کی تو وہ اللہ پہ چھوڑ دیا۔ کوشش کرتے نہیں ہیں کہ اوپر سے آئے گا اور ہم کو مل جائے گا، نہیں، کوشش کرو، تمہاری ذمہ داری کوشش کرنا ہے، رزق دینا اللہ کا کام ہے، جتنا ہمیں لکھا ہے اتنا ہمیں ملے گا، نہ کوئی ہم سے چھین سکتا ہے، نہ کوئی اس سے ہمیں زیادہ دے سکتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھیں، یہ مخصوصاً بچے اس بات کو غور سے سنیں۔ ایک بچہ تھا، ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ اپنے استاد کے پاس آیا، اور پرانے زمانے میں جو ہے مدرسوں میں یوزولی ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ہر مدرسے میں ایک حوض ہوا کرتا تھا، حوض یعنی ایک پول جس میں جو ہے وہ وضو وغیرہ جا کے کرتے تھے، پرانے زمانے میں گھروں میں حوض ہوا کرتے تھے۔ تو استاد جو ہے وہ پول کے پاس، حوض کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بچہ آیا، اسٹوڈنٹ آیا، بہت زیادہ پریشان، کمپلینز، شکوہ، استاد اب دنیا میں رہنے کا دل نہیں چاہتا، پریشانیاں ہیں، آفتیں ہیں، ہم جو ہے وہ بس مر جائیں تو سب اچھا ہے، ہم زیادہ نہیں ہے وہ اب برداشت نہیں کر پا رہے۔ تو استاد نے کہا کیا ہوا، کیا پریشانی ہے؟ کہا نہ جو ہے وہ پیسہ ہے، نہ جو ہے وہ شادی ہو رہی ہے، نہ ہماری، البتہ شادی کی مشکلات جو ہے وہ بہت سے لوگوں کی ہیں، تو پروردگار عالم انشاءاللہ جو ہے وہ سب کی مشکلات دور کرے۔ تو کہا کہ جو ہے وہ نہ پیسہ ہے، نہ جاب ہے، نہ جو ہے وہ اچھی زندگی ہے، فلاں ہے، پروردگار موت دے دے اس سے اچھا مجھے۔ تو استاد نے کہا ایسا ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر دو مٹھی جو ہے وہ نمک لے کر آؤ۔ بچے غور سے اس مثال کو سنیے آپ لوگ، 2 مٹھی کیا لے کر آؤ؟ نمک لے کر آؤ۔ تو کہا ٹھیک ہے، وہ جا کے گیا، 2 مٹھی نمک لے کر آیا۔ تو کہا کہ اس حوض سے، اس پول سے ایک گلاس پانی نکالو۔ تو ایک گلاس پانی نکالا اور کہا 1 مٹھی جو ہے وہ اس گلاس میں مکس کرو۔ مکس کرنے میں کہا استاد نے پیو اس کو۔ تو جب جیسی وہ ایک سپ لیتا ہے تو اس کا جو ہے وہ جی متلانے لگتا ہے کہ اتنا کھارا پانی کیسے پیے؟ تو کہا نہیں تمہیں پینا پڑے گا۔ اس نے کسی طریقے سے بہرحال پیا، استاد کا حکم تھا۔ استاد نے پوچھا کیسا ہوا؟ تو اس نے جب تھوکتے ہوئے کہا کہ استاد یہ تو بڑا کھارا اور بڑا بدمزہ پانی تھا، یہ آپ نے کیوں پلایا ہے، سچا کیا مقصد ہے، کیا حکمت ہے؟ ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ کہا وہ جو دوسری مٹھی تمہاری نمک کے ہاتھ میں نمک ہے اس کو پول میں ڈال دو۔ کہا اس کو بھی اب اچھی طرح مکس کرو۔ اس نے اچھی طرح مکس کیا، کہا پول کا پانی پیو۔ تو اس نے جو ہے وہ اس پول سے، حوض سے پانی نکال کے پیا۔ استاد نے پوچھا اب اس پانی کا کیا مزہ تھا؟ تو کہا کہ اس پانی کا مزہ میٹھا ہے، اچھا پانی ہے، یہ تو پی سکتے ہیں۔ تو استاد نے کہا فرق سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں استاد آپ بتائیے۔ کہا دیکھو یہ جو نمک تھا، یہ نمک اتنی ہی مقدار میں جو ہے وہ نمکین ہے، لیکن فرق کس چیز کا ہے؟ فرق ظرفیت کا ہے، فرق تمہاری ظرفیت اور کیپیسٹی کا ہے۔ یہی نمک اتنے سے گلاس میں پڑا تو بہت زیادہ برا نظر آیا، اور یہی اتنا سے نمک اس بڑے سے حوض میں ڈال دیا تو کچھ بھی نہیں، محو ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اپنی زندگی میں اگر تم گلاس بن کے رہے تو مشکلات ہمیشہ ستاتی رہیں گی، پریشان ہوتے رہو گے۔ اپنی قوت ایمانی کو بڑھاؤ، عقیدہ مضبوط کرو، پریشانیاں اپنے آپ تمہیں ستانا چھوڑ دیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد۔ یہ مثال بچوں کے لیے خاص طور پر، مثالیں جو ہیں وہ قصے، کہانیاں جو ہیں وہ بچوں کے ذہنوں میں رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا اپنی وسعت کو بڑا کریں، اپنے ایمان کو بڑا کریں۔ جو جتنا بڑا ہوگا، میں نے اس کے جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل، جو جتنا بڑا ہوگا
ناطق لکھنوی صاحب کا بھی ایک شعر ہے اس کے حساب سے، وہ فرماتے ہیں، ویسے میں اشعار وغیرہ ہم نہیں پڑھتے ہیں لیکن یہاں بڑی مناسبت ہے کہ کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جو ذوق رکھتے ہیں اور اردو دان ہیں، کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت. دریا یعنی ریور جو اکثر جو ہے وہ شور و غل اور ہلچل مچی رہتی ہے دریا میں جو ریور ہوتا ہے، لیکن سمندر میں جو ایک سٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک سائلنس ہوتی ہے، پیس ہوتی ہے. تو شاعر کہتے ہیں کہ جو ہے وہ جو سمندر کی جو پیس ہے وہ اس دریا کے شور سے کہہ رہی ہے. کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جن کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے. جس کا جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے. بڑے ہو گئے، چیخ پکار گالم گلوچ ہو رہی ہے تو کیوں تم سے مطلب ہے؟ تمہارا بڑا ظرف ہے تو تم اس کو اگنور کر دو گے، پی جاؤ گے، پریشان تمہاری قریب ہی نہیں آئے گی پریشانی. ہم کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں میں ریاکٹ کر جاتے ہیں. کسی نے ہم کو انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا، ہم کو انہوں نے ارے بھیا دنیا میں وہ ایک مثال، آج کل مثالیں بہت ذہن میں آ رہی ہیں. مثال دی جاتی ہے کہ جو ہے وہ بازار کی گالی کس کی؟ جس نے دیکھا اس کی. بازار کی گالی کس کی؟ بھائی کسی نے کہا، کوئی گالی دے دی، کوئی کچھ کہہ دیا، اب آپ کو کیا ضرورت پیچھے مڑ کے دیکھیں، آپ کو بلایا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے ہر جگہ ہر پھٹے میں جو ہے انسان گھس جائے. جس کا جتنا ظرف ہے وہ اتنا جو ہے وہ اپنے آپ کو بردباری، اپنے خاص طور بچوں سے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو بڑا بنائے، اپنے آپ کو بردبار، اپنے آپ کے اندر وہ اسٹیبلٹی لے کر آئے کہ چھوٹی چھوٹی دنیا کی پریشانی you don't have to break down. اکثر جو ہے وہ ہلکی سی کوئی مشکل آ گئی، بہت زیادہ پیمپرڈ ہو گئی ہماری یہ نئی جنریشن. میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا ہر چیز آسانی سے اسپون فیڈ، ہر چیز جو ہے وہ برگر اور سینڈوچز مل جائیں، کوئی جو ہے وہ زحمت کرنے والی آج کل کی مائیں بھی جو ہے وہ یہی تربیت کر رہی ہیں، اور جلدی سے کچھ گھولا پکایا، مکس اپ کیا اور پتہ نہیں کھانا تیار، میگی اور نوڈلز اور یہ اس طرح سے اگر بچوں کی پرورش ہوگی تو یہی بنیں گے. ہر چھوٹی سی مشکلیں میں جو بڑے ہیں بزرگ ہیں، آپ ان کے ساتھ آپ لوگ بیٹھیے، بزرگوں سے سیکھیں، میرے بچے ان سے پوچھیں انہوں نے کتنی مشکلات، کتنے آبسٹیکلز دیکھ کے جو ہے وہ کامیابی کے راستوں پر پہنچے ہیں، کیا کیا مشکلیں، کیا کیا پریشانیاں کس طرح برداشت کیا ہے. یہ انسان کو رشد و پرورش دیتی ہیں. لہٰذا یہ سب میں درس اخلاق نہیں دینا چاہ رہا تھا، باتیں کہیں اور نکل گئیں، لیکن ان باتوں کو یاد رکھیں. جب تک دنیا کے نیچر کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس وقت تک دنیا میں زندگی بسر کرنے کا مزاج اور سلیقہ نہیں آئے گا. لہٰذا ہمیشہ امتحان ہونا ہے، لہٰذا ہمیشہ آپ کے ساتھ سختیاں رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی، لیکن ان پریشانیوں کو بہترین طریقے سے فیس کرنا ہے عبادتوں کے ذریعے، قوت ایمانی کے ذریعے، جذبے کے ذریعے. انشاءاللہ میں وقت نہیں رہا، وہ روایات جو آخر الزمان سے ریلیٹڈ ہیں پچھلی جمعرات میں نے وعدہ کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا، اب انشاءاللہ اگلی جمعرات. تو انسان جو ہے وہ پریشان نہ ہو، انسان جو ہے وہ پروردگار عالم، آپ کے پاس ائمہ اطہار ہیں، آپ کے پاس آپ کے وقت کا امام ہے، ذرا سی پریشانی ہو امام سے گفتگو کریں. مولوی صاحب کون ہوتے ہیں؟ مولوی صاحب آپ کی مشکلیں دور کریں گے؟ مولوی صاحب خود ہی امام زمانے سے مانگ کے حاصل کر رہے ہیں، تو ان سے مانگو کہ جن کے در پر ہر آدمی سر جھکائے ہے، ہر سوالی ہے، بڑے سے بڑا بادشاہ وہاں فقیر اور گدا ہے، تو وہاں آ کر انسان مانگے اپنے علم، دولت، شہرت، طاقت، پیسہ جو چاہیے انسان مانگے، وہاں سے جو ملے گا وہ مناسبت سے ملے گا، وہ ہینڈل کر پائیں گے، وہ ہضم کر پائیں گے، وہ چونکہ سلیقے سے دیں گے، وہ آپ کی ظرفیت کے حساب سے دیں گے. لہٰذا امتحان، پریشانیاں اور امتحان پریشانی میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء کو بھی جو ہے وہ ان کو بھی امتحان دینا ہے، ائمہ کا بھی امتحان ہے. لہٰذا ہم جو ایام گزر رہے ہیں یہ بہت سخت پریشانیوں اور امتحانات سے بھرے ہوئے، امتحانات سے اور مشکلات سے بھرے ہوئے ایام ہیں. کن کے لیے؟ خاندان عصمت و طہارت کے لیے، وہ خاندان کہ جس نے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے، اپنا خون دے کر، اپنے بچے قربان کر کے، تاکہ ہمارے بچے صحیح سلیقے سے جی سکیں. اور اگر ہم نے ان فرصتوں سے فائدہ نہ اٹھایا تو واقعی یہ افسوس کا مقام ہوگا. کس طریقے سے جو ہے وہ ائمہ اطہار نے، کربلا میں آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے اصحاب نے، آپ خاندان اہل بیت کو رہنے دیں، آپ اصحاب کو دیکھیے کہ جو معصوم نہیں تھے، جو خاندان بنی ہاشم سے نہیں تھے، لیکن اتنا ایمان، اتنی قوت ایمانی کہ جب مصیبتیں سامنے آ رہی ہیں، جیسے جیسے تاریخ ملتا ہے، جیسے جیسے عاشور کا دن قریب آتا جاتا تھا، اصحاب کے چہرے کھلتے جاتے تھے. یہ نہیں کہ پریشان ہو جائیں، یہ نہیں کہ پیچھے قدم ہٹ جائیں، نہیں، بلکہ ہر ایک دوسرے کے اوپر سے سبقت حاصل کرنا چاہتا ہے. ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم پہلے جا کر جام شہادت نوش فرما لیں.
لہٰذا جب پہلا حملہ ہوا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ 20 اصحاب امام، جو تیروں کا حملہ ہوا ہے اس میں 20 سے زیادہ اصحاب شہید ہو گئے. اور جب امام نے نماز خوف ادا کرنا شروع کی ہے تو جناب سعید بن عبداللہ آگے بڑھے. آپ دیکھیں کتنی شجاعت درکار ہے اور کتنی قوت ایمانی درکار ہے اس کے لیے کہ انسان مزاج کے خلاف جا کر، مزاج بشریت کیا ہے؟ جب کوئی تیر آ رہا ہو، جب کوئی وار ہو رہا ہو تو مزاج و فطرت میں یہ ہے کہ انسان اس وار کو، حملے کو ڈوج کرتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ حملہ نہ آئے، ہمارے اوپر یہ تیر نہ لگے. امام نے جب نماز پڑھنا شروع کی ہے تو جناب سعید بن عبداللہ آگے کھڑے ہوئے، اور مجال ہے کہ کوئی ایک تیر امام کے آگے لگ جائے. اور جس وقت ہر تیر آتا تھا تو کبھی اپنے سپر پر روکتے تھے اور کبھی اپنے جسم کے اوپر لے لیتے تھے. راوی روایت پر نقل فرماتے ہیں مقاتل کہ جب جناب امام حسین کی نماز ختم ہوئی ہے تو وہاں جناب سعید زمین پر گرے اور دیکھا گیا کہ آپ کے بدن مبارک پر 13 تیر پیوست ہیں. اللہ اکبر! ایک تیر بھی امام کو نہ لگنے دیا. یہ کیا ہے؟ یہ قوت ایمانی ہے، یہ جذبہ ایمانی ہے. جیسے ہی امام نے اپنی نماز ختم کی ہے وہاں پر جناب سعید گرے ہیں اور امام تیز قدموں سے چل کر جناب سعید کے پاس پہنچے ہیں. کتنا خوش نصیب ہے وہ صحابی کہ جس کا سر اور امام کا زانو ہو. امام نے ایک مرتبہ زمین پر بیٹھے اور جناب سعید کا سر اپنے زانو پر رکھا. امام نے محسوس کیا کہ جناب سعید بار بار اپنا زانو گرا لیتے ہیں. امام نے دوبارہ جناب سعید کے سر کو اپنے زانو پر رکھا. گفتگو شروع ہوتی ہے. دھیرے دھیرے جناب سعید پھر سے اپنا سر امام کے زانو سے ہٹا لیتے ہیں. امام محسوس فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں اے سعید کیا بات ہے، آخر تم اپنا سر میرے زانو پر کیوں نہیں رکھتے؟ جناب سعید نے جواب دیا ہے آقا یہ جگہ آقا زادوں کی جگہ ہے، یہ جگہ غلام کی جگہ نہیں ہے آقا، یہ علی اکبر کی جگہ ہے، یہ علی اصغر کی جگہ ہے، یہاں سکینہ کی گود ہے آقا. میں تو غلام ہوں، میں اپنا سر آپ کے زانو پہ کیسے رکھوں؟ اجرکم اللہ. ایک مرتبہ جناب سعید مسکرائے ہیں، ایک مرتبہ مسکرائے تو امام نے پوچھا ہے سعید کیا ماجرا ہے، یہ مسکراہٹ کس بات سبب ہے؟ تو فرمایا اور عرض کیا کہ مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسالت مآب میرے استقبال کو آئے ہیں. اللہ اکبر! قوت ایمانی یہ ہے کہ رسالت مآب استقبال کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ جناب سعید نے جناب حبیب کو قریب بلایا اور کہا اے میرے دوست حبیب اوصی کا بہذا، اے حبیب دیکھو میں سب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن میرا آقا میرا مولا حسین تنہا ہو جائے گا. اے حبیب میرے آقا کا ساتھ نہ چھوڑنا. اور پھر ایک مرتبہ امام حسین سے پوچھا اے آقا حل وفیتو، اے آقا کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا؟ امام حسین نے ایک مرتبہ جناب سعید کو پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے فرمایا اے سعید تم جنت میں بھی میرے آگے رہو گے، جس طرح اس دنیا میں نماز کے وقت تم میرے آگے آگے تھے تم جنت میں بھی آگے رہو گے. ایک مرتبہ جناب سعید دوبارہ مسکرائے. پوچھا ہے سعید کیا ماجرا ہے، یہ دوبارہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا عرض کی ہے آقا میں دیکھ رہا ہوں امیر المومنین استقبال کے لیے آ رہے ہیں، استقبال کے لیے امیر المومنین آ رہے ہیں. کس کے لیے؟ جناب سعید کے لیے. اللہ اکبر! کیا ہے قوت ایمانی. ایک مرتبہ جناب امام حسین نے دیکھا کہ جناب سعید کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. جناب سعید اپنے پیروں کو سمیٹنے لگے. پوچھا اے سعید کیا ماجرا ہے، کیا زیادہ تکلیف ہو رہی ہے؟ اے سعید کیا زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے؟ فرمایا نہیں آقا میں دیکھ رہا ہوں شہزادی زہرا میرے استقبال کو آ رہی ہے. بس میں کہوں گا اے سعید کتنی خوش نصیبی ہے تمہاری، کتنا خوش نصیب ہے آپ کہ آپ کو آقا حسین کا زانو ملا. لیکن ابھی کچھ دیر بعد جب آپ کے آقا زمین کربلا پر گریں گے تو حسین کو کوئی سہارا دینے والا نہ ہوگا، کوئی امام حسین کو نہ کہ پوچھے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارہ ہماری آوازوں پر رحم و کرم نازل فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہمارے جوان بچے مخصوصاً
اس دنیا کی پرآشوب بلاؤں سے محفوظ رہیں۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو محبت، معرفت و ولایت و مودت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہم اپنے امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ پروردگارہ تعجیل فرما ظہور سرکار امام زمانہ میں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔